الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کینیڈا میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسا کہ یہ مہینہ ماہ رجب المجرب بہترین مہینہ، بہت فضیلتوں والا مہینہ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے دامن میں میرے اور آپ کے لیے بے انتہا برکتیں سمیٹے ہوئے ہے، سب سے بڑھ کے لقاء اللہ کا باعث ہے۔ اور حدیث قدسی میں خود خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ رجب وہ مہینہ ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک حبل کی مانند ہے، ایک رسی کی مانند ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو رجب المجرب کو یعنی میرے اور خدا کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے، ایک حبل، ایک رسی کی مانند ہے، یعنی پروردگار عالم نے رجب المجرب کو رسی قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ ایک روایت کے مطابق اس مہینے کو خداوند متعال سے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو جو ہے یہ ماہ رجب المجرب جو ہے اس کو اہل بیت علیہ السلام کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور جو شعبان کا مہینہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ وتعالی کا مہینہ کہا گیا ہے۔ تو عزیزان من، یہ جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ خودسازی کا مہینہ ہے، ہماری روح کے لیے انتہائی اہم مہینہ ہے۔ اسی سے جو ہے اس مہینے سے ہم جو ہے وہ روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا معراج جو ہے وہ شب قدر ہے، یعنی شب قدر میں ہمیں ایک پوری نئی زندگی ملتی ہے نا۔ اس زندگی کی حصول کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ایسے جا کر ہمیں شب قدر میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہاں سے اپنی تیاری کو ہم شروع کریں؟ تو تیاری ہمیں اس مہینے سے شروع کرنی ہے، ماہ رجب المجرب سے شروع کرنی ہے۔ تو اس ماہ رجب میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے استغفار، یعنی کیونکہ اگر جب ہم کسی بادشاہ کے جو ہے دربار میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارا بدن کثیف ہے، ہمارا لباس کثیف ہے یعنی گندا ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم یہی کریں گے نا کہ ہم غسل کریں گے، اور سب سے پہلے نظافت جو ہے وہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے، اس کے دربار میں جائیں گے۔ لہٰذا جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، تو اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کے ذریعے اپنی روح کو گناہوں کی کثافتوں سے پاک کر لیں، اور اپنے قلب کو منور کرتے ہوئے اور مطہر کرتے ہوئے ہم جو ہے ضیافت الہی کے مہینے میں داخل ہوں، جو ماہ رمضان المبارک ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے وہ استغفار کس طرح ہمیں کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی کہ روایت میں ہے کہ جو 100 مرتبہ استغفار کرے اور اس مہینے میں صدقہ دے، اس کے لیے جو ہے مغفرت لکھ دی جاتی ہے، اور جو 400 مرتبہ استغفار کرے اور صدقہ دے، اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ غسل کی بھی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے اس ماہ رجب المجرب میں، اور کہا گیا ہے کہ جو ماہ رجب کے اول میں، اوسط میں اور آخر میں جو غسل کرے گا، وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا کہ جس طرح شکم مادر سے نکلا ہو، یعنی اس ماہ کی فضیلتیں کتنی زیادہ ہیں عزیزان من۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایک ماہ رجب المجرب کے حوالے سے جو بیان ہوا ہے، ایک طریقے سے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ سورس آف موٹیویشن ہو سکتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رجب میں روزہ رکھتا ہے، خدا اس کا احترام اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے، اور جب خدا اپنے اوپر اس کا احترام لازم قرار دے دے تو اس پر جو ہے جہنم کو جو ہے وہ
यानी उसको जहन्नुम में नहीं भेजता, नहीं वो जा सकता, यानी खुदा उस पर जन्नत को वाजिब करार दे देता है, जन्नत जहन्नुम जो है उस पर हराम कर देता है। रिवायत में है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम एक पहाड़ से गुजरे, तो आपने देखा कि उस पहाड़ की जानिब से एक नूर निकल रहा है, एक रोशनी निकल रही है। तो आपने खुदावंद मुताल से पूछा कि क्या माजरा है, तो परवरदिगार आलम ने उस पहाड़ को शक किया और हजरत ईसा अलैहि सलाम ने देखा एक बंदा खुदा को जो वहां पर इबादत इलाही अंजाम दे रहा था। तो एक मर्तबा पूछा हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कि तुम यहाँ पर कितने अरसे से हो, तो वो कहने लगा कि मैं जो है जनाब मूसा अलैहि सलाम पैगंबर के इस जमाने से हूँ, और जब मुझे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर हुई तो उनका नाम सुनकर मेरे दिल में जो है वो मोहब्बत पैदा हो गई, और मैंने कहा बार इलाहा मुझे इस पहाड़ के अंदर छुपा ले और मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके कल्ब में इस कदर हो गई थी कि उसने कहा बार इलाहा मुझे इस पहाड़ में छुपा ले और मुझे इतनी जिंदगी दे, इतनी तवील जिंदगी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी से मुलाकात कर सकूं। तो एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहि सलाम ने उससे सवाल पूछा तुम यहाँ कितने अरसे से इबादत कर रहे हो, तो उसने कहा कि 600 साल गुजर गए हैं। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कहा ए बारिलहा कोई इस शख्स से भी ज्यादा साहिब फजीलत इस जमीन पर हो सकता है? तो परवरदिगार आलम का जवाब सुनिएगा। परवरदिगार आलम ने कहा ए ईसा उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो शख्स रजब के महीने में एक रोजा भी अगर रखेगा, एक रोजा भी अगर रखेगा तो उसका सवाब इसके 600 साल इबादत से ज्यादा है। कितनी प्यारी रिवायत भी हमें मिलती है कि 7वें आसमान पे एक फरिश्ता खड़ा होता है और जो है जब रजबुल मुजर्रब का महीना आता है तो ये फरिश्ता सुबह तक निदा देता है। वो निदा क्या है कि अताअत करने वालों के लिए खुशखबरी। फिर अल्लाह फरमाता है कि जो इस महीने में मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, और जो मुझसे हिदायत तलब करता है मैं उसको हिदायत दे देता हूँ। और अगर खुदावंद मुताल जिसको हिदायत दे दे तो कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। और जैसे कि मिसाल हमारे सामने है करबला में जनाब हुर की, कि जब उनको हिदायत मिली तो परवरदिगार आलम ने उनको वो मकाम अता किया कि वो हुर से हुर अलैहिस्सलाम बन गए। तो लिहाजा अजीजान मन हमें इस रजबुल मुजर्रब में 3 चीजों को जो है वो जमा करना है। एक शरफ जमान, शरफ मकान, शरफ अमल। इन 3 को अगर हमने जमा कर लिया तो हमने रजबुल मुजर्रब को दर्क कर लिया, और जब हमने रजबुल मुजर्रब को दर्क कर लिया तो फिर हम शाबान वाले हो गए, और जब हम शाबान वाले हो गए तो फिर हम जो है रमजानुल मुबारक में उन लोगों में से करार पाएंगे कि जो शब कद्र में जिंदगी को हासिल करेंगे। यानी बेहतरीन जमान जो है वो क्या है? शरफ जमान, बेहतरीन जमान रजबुल मुजर्रब का जमाना है। इसमें भी जो है अगर हम देखें बहुत सारी डिटेल्स जो हैं यानी खुसूसियत के साथ बयान की गई हैं। यानी रजबुल मुजर्रब की जो पहली शब की खुसूसियत, 15 रजब की जो अपनी खुसूसियात है, लैलतुल रगाइब जिसको रगबतों की रात कहा जाता है, जिसका मैंने जिक्र आपके सामने कर चुकी हूँ, उसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। और यानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि रजब के कौन कौन से दिन की क्या क्या अहमियत है, कौन कौन से अमाल हमें बजा लाना चाहिए। जब शऊर होगा, जब आगाही होगी तो हम बेहतर तौर पर इस माह रजबुल मुजर्रब रहमत वाले महीने का इस्तकबाल कर सकते हैं। और जो अमाल हम अंजाम देते हैं तो और बहुत आसान है ये अमाल। देखिए मफातुल जना जो शेख अब्बास क़ुमी की किताब है, जो हर शियान हैदर कर्रार के घर में मौजूद है, उसमें वो तमाम अमाल जो है वो मौजूद है। तो ये क्या है? ये शरफ़ ज़मान है, यानी माह रजबुल मुजर्रब का महीना जो है यानी रजब का ज़माना। फिर हम देखते हैं शरफ़ ज़मान से हम आए शरफ़ मकान। शरफ़ मकान क्या? यानी अगर
میں جا سکتی ہوں اپنے یعنی رجب میں عمرہ کرنے تو میں چلی جاؤں، یا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے میں اگر جا سکتی ہوں تو مجھے جانا چاہیے، کیونکہ اس ماہ میں جو ہے زیارت امام رضا علیہ السلام کرنا مستحب ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمرہ کرنے کو بھی بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اور اس مہینے میں عمرہ رجبیہ یعنی جتنی فضیلت ماہ رجب کے عمرے کی ہے، ماہ رمضان المبارک کے بھی عمرے کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ عمرے کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام رجب المجرب میں عمرہ ادا فرماتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرف مقام ہوا۔ پھر شرف عمل، یعنی عمل بھی یعنی جو ہے اگر میں کروں تو معرفت کے ساتھ کروں، عمل ایسا نہ ہو کہ میں عمل کروں اور مجھے علم نہ ہو کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، یعنی مجھے نماز کی معرفت ہو یا مجھے اللہ کی معرفت ہو، ایسا نہ ہو کہ مجھے جو میں عمال بجا لا رہی ہوں اس کی مجھے معرفت ہی نہیں ہے، یعنی جو میں عمل انجام دوں اس ماہ رجب المجرب میں تو ان اعمال کی آگہی، ان اعمال کا شعور، ان اعمال کی معرفت مجھے ہو، تو لہٰذا شرف زمان، رجب کا زمانہ، شرف مکان کہ میں نے اپنا مکان تبدیل کیا اور میں عمرہ کرنے چلی گئی، اور یا پھر زیارت امام رضا علیہ السلام کرنے گئی، اور شرف عمل کیا ہے کہ اب جب میں عمرہ کرنے چلی گئی ہوں، اب جب میں وہاں پہ طواف کر رہی ہوں تو اب عمل میرا کیا ہوگا وہاں پر کہ میں جو ہے وہاں پر دعائیں طواف کرتے ہوئے دعائیں جوشن کبیر پڑھوں، زیادہ سے زیادہ رجب المجرب کی فیوز اور برکات کو سمیٹوں۔ لہٰذا عزیزان من، اور کہا گیا ہے یہ دعا جوشن کبیر اتنی خوبصورت دعا ہے کہ جس میں معبود حقیقی کی 1001 صفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا آپ کے سامنے بیان کروں گی دعائے جوشن کبیر کی فضیلت کے حوالے سے، کہ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو خداوند متعال نے اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس دعا کی تعلیم دی، دعائے جوشن کبیر کی۔ اور ماہ رجب کا حسن اگر ہم دیکھیں تو اس کا آغاز کتنا خوبصورت ہے، یعنی اس کا آغاز جو ہے ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوتا ہے جو باقر العلوم ہے، اور اس ماہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت بھی ملتی ہے، اور اس مہینے میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت بھی ہمیں ملتی ہے کہ وہ 6 ماہ کا بچہ جس کو اتنی معرفت تھی، جو علم رکھتے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت اس طرح تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جو ہے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی تو حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر امام کی صدا پر لبیک کہا، تو خداوند متعال نے قیامت تک حضرت علی اصغر کو باب الحوائج بنا دیا۔ تو اگر ہم دیکھیے 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو امام رضا علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے وہ فرزند عطا کیا جو موسیٰ کی طرح دریاؤں کو شگافتہ کرنے والا ہے، اور اس ماہ رجب المجرب کی جو زینت ہے، اس مہینے کی جو زینت ہے وہ 13 رجب مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم کی ولادت کا دن ہے۔ یعنی کتنے خوبصورت انداز میں کسی شاعر نے کہا ہے، علی کو حق نے اتارا جو عین کعبہ میں، کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا۔ اچھا، ایک حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ یہ جو 13، 14 اور 15 رجب یعنی ہر مہینہ اگر ہم دیکھیں، ہر مہینے کی جو 3 جو دن ہوتے ہیں، انہیں یہ جو 3 ایام ہوتے ہیں انہیں ایام بعیض کہا جاتا ہے۔ ایام بعیض کسے یعنی بعیض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعیض کا مطلب ہے چمکدار، روشن، سفید، نورانی، اور اس میں اس کی وجہ کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ایام بعیض ہیں یہ اس میں جو ہے روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ہی خوبصورت وجہ
کتاب شرائع میں موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا صادر ہوا تو جب وہ زمین پر آئے تھے اور جب زمین پر آئے تو ان کی جو رنگت تھی وہ سیاہ ہو گئی تھی، یعنی ان کے جسم کی جو رنگت تھی وہ سیاہ رنگت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو جب ملائکہ نے دیکھا، ایک مرتبہ ملائکہ نے فریاد کی کہ اے بار الہ، تو نے جو ہے اس کو بنایا اور اس مطلب ایک تعظیماً سجدہ کرایا، تو نے اس کا احترام کرایا، اور ایک چھوٹے سے ترک اولا کی وجہ سے تو نے اس کی رنگت کو تبدیل کر دیا، تو نے اس کو سیاہ جو ہے کر دیا، تو خدا بند متعال اس کی رنگت کو جو ہے وہ واپس پلٹا دے۔ اور جب یہ ملائکہ نے فریاد کی تو پروردگار عالم نے ایک ملک کو حکم دیا کہ جاؤ آدم سے کہہ دو کہ روزہ رکھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا روزہ، ایک روزہ جو رکھا تھا، وہ روزہ یعنی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ تاریخ جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا تو وہ 13 رجب کا دن تھا، اور 13 رجب حضرت آدم علیہ السلام نے جب روزہ رکھا تو 1/3 ان کی جو سیاہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور پھر پروردگار عالم نے دوبارہ ایک ملک کو بھیجا اور کہا کہ اب 14 کو جو ہے دوسرا دن آیا، تو پروردگار عالم نے کہا کہ 14 کو روزہ رکھو۔ جب 14 کو روزہ رکھا گیا تو 1/3 اور جو ہے وہ ختم ہوئی، اور جب 15واں دن آیا تو پروردگار عالم نے دوبارہ ایک ملک کو بھیجا اور کہا کہ حضرت آدم سے کہو کہ اس دن بھی روزہ رکھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور آپ کا جسم جو ہے وہ یعنی تمام سیاہی اس کی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور مکمل سفیدی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ اسی وجہ سے ان 3 دنوں کو 13، 14 اور 15 کو ایام بیس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی سیاہی کو ختم کر کے سفیدی میں تبدیل کرنے والی یہ ایام ہیں، نورانی کرنے والی یہ ایام ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں یعنی ہر مہینے کی جو 13، 14 اور 15 جو تاریخیں ہیں ان کو یہ ایام بیس کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق اس ماہ رجب المجرب میں جو ہے 15 رجب کو روایت ملتی ہے کہ عالمہ غیر معلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت جو ہے ایک روایت کے مطابق ہمیں نظر آتی ہے۔ 27 رجب کا دن جو ہے وہ مبعث کا دن ہے، جب ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسالت پر مبعوث ہوئے، اور اس مہینے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بھی ملتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آغاز کتنا حسین تھا اس مہینے کا، کہ اس مہینے میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کا اختتام کس سے ہو رہا ہے؟ اس کا اختتام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس سفر سے ہو رہا ہے، کہ وہ سفر جو سفر انقلاب ہے، وہ سفر جو سفر کربلا ہے، جو وہ حسین ابن علی جو نفس مطمئنہ کے مصداق ہے، اور آپ کا جو اقدام تھا پہلا جو آپ نے مدینہ سے کیا، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور عزیزان من، بس آخر میں میں یہ کہوں گی کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ توبہ، ماہ بشارت میں ہمیں جو ہے جو کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما، وہ کردار جو کردار امام محمد باقر علیہ السلام ہے، وہ کردار جو کردار امام تقی علیہ السلام ہے، وہ کردار جو امام علی نقی علیہ السلام کا کردار ہے، وہ کردار، وہ سیرت جو امام علی علیہ السلام کی سیرت ہے، اور جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ خداوند متعال ہمارے وجود کو، ہمارے کردار کو، ہمارے قول و افکار کے اندر وہ تمام کردار جو ان ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہیں وہ ہمارے اندر نظر آئیں انشاءاللہ تعالی۔ اور کہا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں جو ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ لہٰذا عزیزان من، دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال
ہم سب کو اس ماہ رجب المجرب میں پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ اعمال بجلانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہے ہیں علی